ہر ایک کی کوششوں میں ایک ڈیورسٹی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے اختلاف کو ایک دلیل بنا کر، یعنی اس کے بارے میں ذرا غور کرو، دن اور رات میں کتنے شیڈز آتے ہیں. دن میں تجلی تک پہنچنے کے لیے والنہاری اذا تجلی واللیل اذا یغشی، اس تک پہنچنے میں بہت ساری رینجز ہوتی ہیں. اندھیرا پھر اور اندھیرا پھر اور اندھیرا پھر اور اندھیرا، اور روشنی کی بھی رینج ہوتی ہے. اسی طرح تمہاری ساری کوششوں کی بھی ایک پوری رینج ہے، پوری رینج ہے. سبحان اللہ، چھوٹی سی بات میں اتنا بڑا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے پرو دیا. اور دوحا کہتے ہیں صبح کے اس وقت کو جب دھوپ تو آئے لیکن دھوپ کی گرمی نہ لگے. مے بی 6:30 AM، رائٹ؟ ایسا وقت کہ دھوپ تو نکل آئی ہے لیکن دھوپ کی تیزی نہیں لگ رہی. والضحیٰ واللیل اذا سجی، اور رات کا وہ وقت جب رات بالکل کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹل سکھا جائے، سکھا جائے، سکتا جائے، چھا جائے، چھا جائے نہیں، چھانے کا تو یفشا تھا، ساکن ہو جائے. یعنی سجا کوئی حرکت نہیں ہو رہی، سجی کچھ نہیں ہل رہا، موت کی جیسی سائلنس، اس کو سجا کہتے ہیں، سجی. تو کہا والضحیٰ، ایسا وقت جب چڑیوں کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے، حرکت شروع ہو جاتی ہے، ہوا فیل ہوتی ہے، زندگی ہوتی ہے. زندگی کا سب سے خوشگوار سین ہوتا ہے صبح کا وقت. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دیر سے اٹھتے ہیں، پھر ایک دن ان کو اللہ تعالیٰ کہیں سے توفیق دے دیتا ہے، وہ ایک دن جلدی اٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں چلو باہر واک کرنے چلتے ہیں. وہ باہر واک کرتے کہتے ہیں میں آپ سے صبح ہر روز یہ واک کروں گا. کیا زبردست موسم، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا موسم ہوتا ہے صبح کو. وہ ایک دن کا بخار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اتر جاتا ہے. لیکن کیونکہ دوحہ میں ایک عجیب زندگی کا منظر ہوتا ہے. وہ آپ جب اس کو ایکسپیرینس کرتے ہو تو وہ باقی پورے دن کی طرح نہیں ہوتا، اس کا ایک الگ مقام ہے پورے دن میں. اور رات کا سب سے ڈپریسنگ وقت کیا ہوتا ہے؟ جب سب حرکت بند ہو جائے. میری کچھ فیملی ڈینمارک میں رہتی ہے تو میرا ڈینمارک میں آنا جانا ہوتا ہے کافی. تو ڈینمارک میں ایک سیزن آتا ہے کہ رات 3:30 بجے یا 3 بجے تک کو رات شروع ہو جاتی ہے. وہ اگلے دن 7-8 بجے تک 8 AM رات ہی رات. اور اس سیزن میں ڈپریشن بہت آسان ہے، کیونکہ اس وقت اب فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں ساری، شہر وہی ہے، فیسلٹیز وہی ہیں، کچھ نہیں بدلا. لیکن کیا ہے، دن کا اکثریت اندھیرے میں گزر رہا ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کے اوپر ایک ڈپریشن سی آ جاتی ہے، اداسی سی آ جاتی ہے اس ماحول میں. تو وہ ہے واللیل اذا سجی اور والضحیٰ واللیل اذا سجی. اب ان دونوں کا اشارہ، ان دونوں قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہے جواب القسم، جس کو مقسم علیہ کہتے ہیں. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو الوداع نہیں کہا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ کے رب نے آپ کو الوداع کہا ہے اور نہ ہی آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. بڑے پیارے الفاظ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ناراضگی کا لفظ آیا نا، ناراضگی کا لفظ یہاں کیا ہے پتہ ہے؟ قلا. اللہ نے ایسی محبت کا اظہار کیا یہاں پر کہ قلا کے ساتھ رسول کا لفظ نہیں ڈالا. وما قلاک، آپ سے ناراض نہیں ہوا، وہ ہٹا دیا. وما قلا، وہ ناراض نہیں ہے. یہ نہیں کہا آپ سے ناراض نہیں ہے، کہا ناراض نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب وحی آتی تھی تو ایک نئی زندگی آتی تھی ہمارے رسول کے دل میں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے الضحیٰ، جیسے صبح کی خوشگوار موسم، ہر چیز روشن ہو جاتی تھی. پھر ایک عرصہ گزرا کہ اور مزید آیات اور مزید صورتیں آنی بند ہو گئی. ایک فترہ، اس کو فترۃ الوحی کہتے ہیں. ایک ٹائم آیا، اس کچھ مہینے، ہو سکتا ہے سال کے قریب، کچھ پوری گارنٹی سے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک لمبا عرصہ تھا جب قرآن آنا بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن نہیں بھیجا، اور جب نہیں بھیجا تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے. کیا ہوا؟ ختم، بس، اور کچھ نہیں آیا.
اور پھر ان کو ان کے دانوں سے کم فکر تھی، ان کو بس یہ فکر ہوگی کہ کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہے اس لیے مجھ سے بات نہیں کر رہا، کیا میں اور صورتوں کا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ مجھ پر قرآن نازل کیا ہے، اب قرآن کا نازل مجھ پر ہونا بند ہو گیا ہے. تو وہ جو ڈپریشن تھی نا اس احساس کی، وہ کیسی تھی؟ جیسے رات ہوتی ہے جس میں زندگی کی کوئی جھلک ہی نہ نظر آ رہی ہو. والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور ان دونوں صورتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات سے تعلق ہے. ان جذبات کا اشارہ دے کر اس سے تعلق بنایا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ نہ آپ کے رب نے آپ سے الوداع کہا ہے، نہ ہی وہ ناراض ہے. ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور آخرت یہاں صرف دنیا اور آخرت کے مقابلے میں نہیں کہا، کیونکہ اگر ہوتا تو کہا ہوتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کیونکہ قرآن میں جو متضاد الفاظ آتے ہیں وہ ہیں آخرہ اور دوسری طرف الدنیا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہے نا. یہاں پر دنیا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ الاولا. الاولا میں دو چیزیں شامل ہو گئی، ایک تو دنیا اور آخرت کا کمپیریزن ہو گیا، تقابل ہو گیا، اور پھر یہاں آپ کے مشن کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ کے مشن کے پہلے حصے سے بہت بہتر ہوگا، آپ فکر نہ کریں. آخرت یعنی آپ کے کام کا، آپ کے منصب کا آخری حصہ، اس کے آخری ایپیسوڈز اس کے پہلے ایپیسوڈ سے کہیں بہتر ہوں گے. یہ تو ایک سفر ہے جس سے آپ کو گزرنا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. This is actually one of my favorites. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی. کبھی کبھی اقسام میں آپ دیکھیں گے وَالْعَصْرِ وَالْفَجْرِ وَاللَّيْلِ، کبھی کبھی دیکھیں گے لا اقسم بیوم القیامہ، فلا اقسم بمواقع النجوم، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. لا کا لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے اس طرح جیسے انگلش میں اگر آپ کہو نا نو، پھر اس کے بعد ایک ایکسکلیمیشن مارک ڈال دو. نہیں، یہ کب کہتا ہے کوئی؟ سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں اور بیچ میں کوئی آگے کہے نو، اس سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. Shut up. Stop talking. All of you are wrong. تم سب غلط ہو، تمہاری ساری سوچ غلط ہے. یہ ساری سوچیں چھوڑ دو، یہ ساری باتیں چھوڑ دو، اور سب کا خلاصہ ایک لفظ میں کیا ہے؟ لا. یہ لا اقسم اس طرح نہیں ہے کہ نہیں میں قسم نہیں کھاتا، یہ ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں. لا اقسم، تو یہ لا روک رہا ہے غلط سوچ سے اور اب صحیح سوچ کی طرف انسانیت کو لایا جا رہا ہے. میں خود قسم کھاتا ہوں کس چیز کی؟ بالشفق. شفق کہتے ہیں جب آسمان میں I don't know my colors in Urdu، اورنج کو کیا کہتے ہیں؟ اورنج کہتے ہیں نارنجی. نارنجی. جب آسمان میں نارنجی رنگ آنا شروع ہو جائے عصر کے بعد، مغرب سے پہلے، عصر ختم ہو رہی ہے، مغرب آنے لگی ہے، اور آسمان میں ایک اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ کی طرف جا رہا ہے لیکن سرخ کبھی ہوا نہیں ہے. اس منظر کو جیسے مغرب قریب آتی چلی جا رہی ہے اس وقت کو کہا جاتا ہے الشفق. واللیل وما وسق، اور پھر میں قسم کھاتا ہوں رات کے وقت کی جب وہ تاریکی کی طرف جائے. والقمر اذا اتسق، اور پھر میں قسم کھاتا ہوں اس چاند کی جو پورا چاند بن جائے، 14 کا چاند بن جائے. اذا اتسق. تو تین باتیں ہیں یہاں پر. ایک ہے اندھیرے کی طرف سفر ہو رہا ہے، پھر اندھیرا مکمل ہو گیا، پھر اس کے بعد چاند وہ باریک تھا لیکن وہ ہوتے ہوتے موٹا ہوتے ہوتے مکمل ہو گیا. والقمر اذا اتسق. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا حوالہ دے کے میرے ذہن میں ایک منظر پیش کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ روشنی سے تاریکی کی طرف جا رہا ہے. جیسے دن میں اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی سے، شفق سے اندھیرے کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن اندھیرے میں آپ کو پورے اندھیرے میں نہیں چھوڑا. اس اندھیرے کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ اس آسمان پر چاند ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس چاند کو زیادہ سے زیادہ
قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ پورا مکمل ہو جاتا ہے. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ. اور ان سب کا حوالہ دینے کے بعد، اس سب کو ایک دلیل لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا مقسم علیہ پیش کیا؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ. تم سب ایک طبق کہتے ہیں اسٹیج کو، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک سواری کرتے چلے جاؤ گے. لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ. جس طرح دن ایک سفر سے گزر رہا ہے، ایک ایک لمحے میں اس کی سٹیجز ہو رہی ہیں اور چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور آہستہ آہستہ تاریکی بڑھ رہی ہے، جس طرح چاند کو بھی پوری طرح اپنے مکمل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، تم بھی اپنے اس دنیا کے سفر میں مرحلوں سے گزرو گے. طبقاً، ایک مرحلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا. اگر آپ انسان کی جسمانی حالت کو دیکھیں، کس مرحلے میں تھا جب وہ ایک قطرہ تھا، پھر کس مرحلے میں تھا کہ بیبی اندر ماں کے پیٹ میں بن رہا ہے. اب تو ڈائیگرامز اور 3D امیجز بھی آ گئے ہیں کہ ایک ہفتے میں کیسا لگتا ہے، ایک مہینے بعد کیسا لگتا ہے، 2 مہینے میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر. اتنا بڑا ایک بیج کے برابر ہے، ایک لیمو کے برابر ہے اور ایک انگور کے برابر ہے، اور پھر اتنا بڑا ہے. اور اب ناؤ دا بیبی کین ہیئر، ناؤ دس از ہیپننگ، ناؤ دس از لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ. اسٹیجز انسائڈ دا بیبی، انسائڈ دا مدر. پھر اس کے بعد بچہ نکلتا ہے، پھر اور سٹیجز شروع ہو جاتی ہیں. ابھی اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی، اس کے منہ سے آواز بیرلی نکل رہی ہے، اس کو اپنے لاتوں پر اور ہاتھوں پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہاں تک کہ بچوں کو تو باکسنگ گلوز پہنانے پڑتے ہیں تاکہ وہ اپنی آنکھیں نہ اسکریچ کر لیں، کیونکہ ان کو بالکل بھی کنٹرول نہیں ہے. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کو وہ چیزیں پروسیس نہیں کر سکتا. پھر آپ کی بچے کی ویژن ہوتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کو دھندلا نظر آ رہا ہوتا ہے، آواز اس کو صاف آ رہی ہوتی ہے. پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. پھر اس کے بعد وہ چیزیں گرانا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ پہلے وہ روتا ہے، پھر وہ رلاتا ہے. طبقاً عن طبق. پھر اس کو سکھانا پڑتا ہے. پھر ایک لمحہ آتا ہے کہ وہ آپ کو سکھانے لگتا ہے. یہ طبقات ہیں نا، یہ مراحل ہیں زندگی کے. ترکبن طبقاً عن طبق. پھر روحانی اعتبار سے بھی مراحل ہیں. اور مراحل میں ہوتا کیا ہے، یہ مثال بڑی پیاری ہے کیونکہ اس میں صرف ترقی نہیں ہے. کیونکہ چاند جب پورا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے. سورج جو شفق کی طرف جا رہا ہے، اندھیرے کی طرف آ رہا ہے، پھر اندھیرا ختم ہوتا ہے، پھر ایک نیا پروسیس شروع ہوتا ہے. یعنی ایک اونچ اور نیچ اور پروگریس اور پھر ڈکلائن اور پھر پروگریس اور پھر ڈکلائن. انسان فرشتہ تو ہے نہیں کہ صرف آگے کی طرف ہی چلتا رہے. کبھی کبھی آگے چل رہا ہوتا ہے، پھر سیٹ بیک ہوتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، پھر سیٹ بیک ہوتا ہے، پھر آگے چلتا ہے، پھر سیٹ بیک ہوتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ. اور یہاں پہ بلاغت کا بھی ایک لحاظ کیا گیا، کہا ہوتا طبقاً عَلَى طَبَق. عَلَى کہا ہوتا نا، تو ایک مرحلے کے اوپر اگلے مرحلے پر چلو گے. لیکن ایک مرحلے کے بجائے دوسرے مرحلے پر جاؤ گے. بجائے سے کیا بات سامنے آ گئی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرحلہ نیچے ہو اور دوسرا ہو سکتا ہے مرحلہ آگے ہو. تو اونچ نیچ آتی رہے گی تمہارے اندر. ان سٹیجز سے تم گزرتے رہو گے. کچھ سٹیجز تمہیں پیچھے لے جائیں گی، کچھ سٹیجز تمہیں آگے لے جائیں گی. جیسے صحابہ ہیں، بدر میں آگے نکل گئے، احد میں پیچھے آ گئے. کہ ملٹری میں بھی کہتے ہیں، فلسفی میں بھی کہتے ہیں، sometimes you have to take a step back so you can take 10 steps forward. Right? کبھی کبھی پیچھے آنا پڑتا ہے آگے جانے کے لیے. Right? کرہ و فرہ کہتے ہیں، forward and back. تو یہاں لَتَرْكَبُنَّ طَبْقًا عَنْ طَبَقٍ. اب ہمارے لیے کیا کیسے اپلائی ہوتا ہے؟ آپ کی زندگی میں آپ کے اپنے پلانز ہوتے ہیں بڑے. پورا ہم اپنا ایک 10 ایئر پلان بنا لیتے ہیں کہ میں یہ بنوں گا یا یہ بنوں گی، اس کے بعد یہ ہوگا، پھر میری شادی ہوگی، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ. کیونکہ باقی سب نے پلان بنایا ہوا ہے تو میرا بھی پلان اسی طرح کا ہوگا. کسی کو دیکھ کے آپ اپنا پلان بناتے ہو کہ جیسا اس کا ہوا تھا ویسے ہی میرا بھی ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ کا ایک اور پلان ہے. پھر وہ آپ کے پلان کو بالکل توڑ کے میرا تمہارے لیے کوئی اور پلان ہے. اور پھر انسان کہتا ہے نہیں، میرا پلان اتنا اچھا تھا، اللہ نے میرا پلان کیوں نہیں کرنے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کیوں پلان بنا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں بنانے دیا، میری پلاننگ میں کمی تھی کیا. ہمیں کیا ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی کبھی کبھی اللہ کی تدبیر اور ہماری تدبیر ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہی اللہ بھی چاہتا ہے، پھر ہم خوش ہیں. پھر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ کچھ چاہتا ہے جو ہم
نہیں چاہتے. پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ گڈ پلانر. اللہ کا شکر ہے کہ دنیا کائنات حقیقت ہماری پلاننگ سے نہیں چلتی. ہماری پلاننگ سے چل رہی ہوتی نا ہم کب کی انسانیت ختم ہو چکی ہوتی. کیونکہ اگر انسان کہے کہ میری خواہشات کے مطابق زندگی چلنی چاہیے تو پھر آپ سے اگلے انسان کی بھی خواہشات ہیں, اس کے مطابق بھی زندگی چلنی چاہیے, اور اس سے اگلا ایک اور انسان ہے اس کے مطابق بھی زندگی چلنی چاہیے, اور ان کا آپس میں کانفلکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اگر یہ سب کے مطابق چلنے لگے انسانیت ختم ہو. تو تم لوگ جو بھی چاہ لو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ, آخر میں اللہ کی مشیت چلے گی. اللہ کا ایک پلان ہے, لیکن اس پلان کے ناطے تم نے پروگرس ضرور کرنی ہے. لترکبن طبقا عن طبق, کوئی نہ کوئی اسٹیج سے تمہیں گزرنا ہوگا. سمجھ لو کہ یہ ایک مرحلہ ہے. کوئی بھی انسان اس آیت کے بعد اگر اس پہ تدبر کرے تو اس کے ذہن میں یہ بات, اس کے دل میں یہ بات کھوپ جائے کہ جس مقام پہ میں ابھی کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں یہ بس ایک مرحلہ ہے, اور اس سے آگے ایک اور مرحلہ آنا ہے, اور مجھے اس مرحلے کے لیے تیاری کرنی ہے. یا اگر اللہ نے کوئی نیا چیلنج دے دیا, کسی نئی مشکل میں ڈال دیا, یا کوئی نیا موقع میرے سامنے رکھ دیا, تو ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. اب مجھے اس کے بارے میں آگے سوچنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں آگے کے سوچنے کی بجائے یا اللہ وہ جو پہلے تھا اسی طرح دوبارہ کر دینا, ہم پیچھے دیکھتے رہتے ہیں. ہمیں آگے نہیں دیکھنا, پیچھے دیکھنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ سورج جو ہے اب یہ شفق آیا ہے نا تو یہ واپس دوپہر کی طرف نہیں جائے گا, اب اندھیرا بڑھے گا, اور اندھیرا آئے گا تو پھر ایک نئی روشنی آئے گی باریک سی, اور باریک سی روشنی کے بعد تھوڑے تھوڑے روشنی میں اضافہ ہوگا, اور آخر کار آ کے وہ پھر پوری روشنی پوری ہو جائے گی, پھر وہ بھی غائب ہو جائے گی, پھر ایک نیا پروسیس شروع ہوگا. تو اسی لیے ہمیں بھی اپنی زندگی میں ایک چیز ایکسیپٹ کر دینی چاہیے, قبول کر لینی چاہیے کہ ہم ایک ہی طرح ایک ہی مقام پر ایک ہی صورتحال میں نہیں رہ سکتے, ہمیں مراحل سے گزرنا ہوگا. لترکبن طبقا عن طبق. اس کے بعد والی آیت بھی بڑی پیاری ہے. فما لهم لا يؤمنون, کیا مسئلہ ہے ان کا, ایمان نہیں لاتے. یہ سوال پوچھا ان اقسام کے بعد اللہ تعالیٰ نے.